أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سورہ بقرہ کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے صبر کے مضمون پر ایک حرف آخر کا مقام رکھتی ہے. صبر کے جتنے پہلو ہیں اس کی حقیقت، اس کا طریق، اس کا بہترین مصرف، اس کے مقاصد اور کیا کچھ صبر تمہیں عطا کر سکتا ہے، یہ ساری باتیں اس مختصر سی آیت میں بیان ہو گئی ہیں. جہاں تک صبر کا عام مفہوم ہے، یعنی غیر مذہبی عام دنیاوی تصور، اس میں بے چارگی کی معنی نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں اور بے اختیاری کے معنی نمایاں طور پر پائے جاتے ہیں. ایسا غم اور ایسی مصیبت جو کسی کو مغلوب کر لیں اور جن کے مقابلے کی کوئی انسان طاقت نہ پاتا ہو اور کوئی چارہ نہ پائے کہ کس طرح اس کے ان مصائب کے چنگل سے نکل سکے، اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے اسے دنیاوی مفہوم میں صبر کہتے ہیں. اور ایسے صبر کا نتیجہ عموماً ایک اندرونی آگ ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ انسان کو جلاتی رہتی ہے اور اس کے نقصانات تو ہیں، اس کے فوائد کا کوئی اس کے فوائد پہنچنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. ایسا صبر جو بے اختیاری کا صبر ہو وہ بعض دفعہ مصیبتوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور مصیبتوں کی یاد اس کے ساتھ پیوستہ ہو جاتی ہے، اور بجائے اس کے کہ ایک دکھ آئے اور گزر جائے، ایسے صبر کے نتیجے میں وہ دکھ ایک مستقل زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، ایک روگ بن جاتا ہے. بس قرآن کریم نے صبر کا جو مفہوم بیان فرمایا وہ اس عام مفہوم سے بالکل الگ کر کے بیان فرمایا اور صبر کے مضمون کو انتہائی بلند مقام تک پہنچا دیا. جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ جو عام دنیاوی مفہوم ہے اس میں صبر اور عمل کا کوئی جوڑ نہیں ہے. عام طور پر جن حالات میں دنیا والے صبر کرتے ہیں ان کو عمل کی کوئی راہ نہیں دکھائی دیتی اور صبر بالعموم مایوسی کے پہلو رکھتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو
اپنے صبر کو ایک فعال قوت میں تبدیل کرتے رہو. استعینوا، صبر کے نتیجے میں خدا سے دعا مانگو اور مدد چاہو. اگر مایوسی ہو تو مدد چاہنے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا. ہمیشہ تمہارے صبر کے ساتھ ایک امید کا پہلو زندہ رہنا چاہیے، اور صبر کے نتیجے میں خدا کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے رہو، اس کامل یقین کے ساتھ کہ کسی نہ کسی وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ کر تمہاری مشکلات کو دور فرما دے گی. اللہ سے استعانت کے مضمون نے مایوسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور انتہائی ناممکن حالات میں بھی امید کی ایک لو روشن کر دی. امید کی ایک کرن مومن کو دکھا دی کہ ایک نجات کا رستہ واقعی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا رستہ ہے. بس مصیبت رہتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگنے کے مضمون نے اس امید کو ایک زندہ فعال قوت میں تبدیل کر دیا. دوسرا معنی استعینوا بالصبر کا یہ بھی ہے، اور اسی مضمون کو آگے بڑھانے والا معنی ہے کہ جب خدا سے مدد مانگا کرو تو صبر کے ساتھ مدد مانگا کرو. چند دن مدد مانگ کے چھوڑ نہیں دینا، دعا میں جلدی نہیں کرنی، جلدی نتیجے نکلنے کی تمنا رکھتے ہوئے دعائیں نہیں کرنی، بلکہ دعا میں بھی صبر کے مضمون کو داخل کر دو. استعینوا بالصبر، اس طرح خدا سے مدد مانگو کہ ہمیشہ مانگتے ہی چلے جاؤ، اور مدد مانگتے ہوئے کبھی بھی نہ تھکو، اور اسے اس مدد مانگنے کے طریق کو مستقل پکڑ کے بیٹھ رہو. صبر کا معنی اس پہلو سے وفا کے ساتھ کسی چیز پر قائم ہو جانا ہے. تو استعینوا بالصبر کا مطلب ہے کہ کامل وفا کے ساتھ دعا پر لگے رہو، اور کسی حالت میں بھی دعا نہیں چھوڑنی، کسی حالت میں بھی یہ خیال نہیں کرنا کہ ہماری دعا چونکہ قبول نہیں ہوئی اس لیے یہ دعا کرنی تو اب دعا کرنا بس ہے. چنانچہ انبیاء کی جو دعائیں قرآن کریم میں ملتی ہیں ان میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ صبر کے ساتھ بعض دعائیں کرنے والے نبی ایسے تھے جنہوں نے آخر خدا کو پکار کے یہ کہا کہ ہماری دعاؤں میں اتنا صبر ہے کہ ہمارے بال سفید ہو گئے، ہماری ہڈیاں گل گئی، اور بظاہر ناممکن ہے کہ اس حالت میں اولاد عطا ہو، لیکن اے خدا دیکھ میری دعا کا صبر کہ آج بھی اس یقین کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ کبھی میں تیری تجھ سے دعائیں مانگتے ہوئے بدبخت بے بخت ثابت نہیں ہوا، بد نصیب ثابت نہیں ہوا. تو اس مضمون کو، صبر کے مضمون کو اس نے اور بھی کئی چاند لگا دیے. محاورہ تو 4 چاند لگانے کا ہے، مگر میں نے عمدن کئی چاند کہا ہے. حیرت انگیز طور پر یہ مضمون لامحدود ہو جاتا ہے. صبر کرو استعانت کے ساتھ، خدا سے دعا مانگتے ہوئے، یعنی ہمیشہ اس یقین پر قائم رہو کہ تمہاری مصیبت تمہیں مغلوب نہیں کر سکے گی. دوسرے، دعا میں صبر کرو اور دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑو. یہ 2 باتیں جب ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو طاقت دیتی ہیں، تو صبر کا مضمون جو ہے وہ عظیم الشان بن جاتا ہے اور لامحدود ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی فرمایا والصلاۃ، صلاۃ اور صبر کا کیا تعلق ہے؟ اس کے کئی تعلق ہیں، اور صلاۃ کے معنی بھی مختلف ہیں، اور ان مختلف معنی کے ساتھ صبر اور صلاۃ کا تعلق نئے نئے روپ دھارتا رہتا ہے، نئی شکلوں میں سامنے آتا ہے. صلاۃ کا ایک معنی کوشش اور جد و جہد اور ورزش بھی ہے. چنانچہ اس پہلو سے جب ہم واستعینوا بالصبر والصلاۃ پڑھتے ہیں تو مراد یہ ہے کہ محض دعائیں نہ کرو بلکہ عمل بھی ساتھ کرو. محض دعا پر اس طرح انحصار نہیں کرنا صبر میں کہ اے خدا ہم تو اب کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ تجھ پہ چھوڑ کر بیٹھ رہے ہیں.
اس کو ہاتھ توڑ کر بیٹھ جانا کہتے ہیں. فرمایا نہیں، مومن کی یہ شان نہیں ہے. جتنی طاقت ہے اس طاقت کو ساتھ ساتھ استعمال کر کے اپنی قوت عمل کو مرنے نہیں دینا، بلکہ ہمیشہ اسے بھی زندہ رکھنا ہے. تو دعا اور صبر اور صلات کا یہ رشتہ مومن کی زندگی کی ایک عجیب تصویر کھینچتا ہے. امکان نظر آئے کوشش کا، اس کوشش کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ صلات میں جو مفہوم پایا جاتا ہے عمل کا، اس میں صرف عام عمل نہیں بلکہ ورزش ہے. ورزش کا مفہوم کوشش کو انتہا تک پہنچانے کے معنی رکھتا ہے. اتنی کوشش کرنا کہ بدن تھک جائے، اور اس سے زیادہ پھر کوشش انسان کو ہلاک کرنے کا موجب بن سکتی ہے. اور اتنی کوشش کرنا کہ جو اپنی استطاعت کی حد کے اندر ہو اس سے آگے نہ بڑھے، کیونکہ وہ ورزش جو استطاعت سے آگے بڑھ جائے وہ مار کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اسے صلات کہتے ہی نہیں. ورزش کے مفہوم میں یہ بات داخل ہے کہ اتنی کوشش کہ تھکا تو دے مگر جسم کو نقصان نہ پہنچا سکے. اگر نقصان پہنچانے والی ورزش ہے تو اس کا نام ورزش رہے گا ہی نہیں، اس کا نام تو سزا ہو جائے گا یا بیدار ہو جائے گا. اس لیے صلات کا معنی یہاں یہ بنے گا حد استطاعت تک کوشش کرو، ایسی کوشش کرو جو تمہاری طاقت بڑھاتی رہے، تمہارے اندر مزید قوت عمل پیدا کرتی ہے، تمہیں عمل سے متنفر کرنے والی یا تمہاری عملی طاقتوں کو کمزور بنانے والی کوشش نہ ہو. صبر کے مفہوم میں غم کا پہلو بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک اندرونی آگ میں جلنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے، اور اکثر دنیا والے اس سے خوب واقف ہیں. اسی لیے بعض ماہرین نفسیات صبر کے خلاف تلقین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صبر کرنا یعنی اپنے غم کو، اپنے دکھ کو اپنی ذات میں محدود رکھ کر اس پر بیٹھ رہنا، یہ نفسیاتی لحاظ سے انسان کے لیے مضر ہے، بلکہ مہلک بھی ثابت ہو سکتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے بعض دفعہ اگر غیر معمولی صبر کرنے کی کوشش کی جائے اور مثلا آنسو نہ نکلیں یا واویلا نہ کرے کوئی شخص، تو کہتے ہیں وہ پتھر ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں اسے گہری نفسیاتی بیماریاں لگ جاتی ہیں جو بعد میں جسمانی عوارض میں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں. اس کا کیا علاج خدا تعالیٰ مومن کو بتاتا ہے؟ ایک علاج تو استعینوا کے لفظ نے ہمیں دے دیا کہ واویلا تو نہیں کرنا لیکن مدد ضرور مانگنی ہے، اور بڑے زور کے ساتھ مانگنی ہے، اور مستقل مانگتے چلے جانا ہے. مدد مانگنا واویلے کا بدل ہے. مایوسی کے نتیجے میں واویلا پیدا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ جو مومن کو صبر سکھاتا ہے اس کے نتیجے میں دعا نکلتی ہے اور خدا سے مدد مانگنے کی طرف توجہ مبذول ہوتی ہے. ایک اس کا آؤٹ لیٹ، ایک نکاس کا رخ اول رکھ دیا ہے شاید کے شروع میں، اور ایک اس کے آخر پر رکھ دیا یعنی والصلاۃ میں. فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. صلاۃ کا معنی بھی جلنا ہے، اور مثلا مفردات میں امام راغب لکھتے ہیں کہ بعض اہل علم کے نزدیک وہ نماز جسے ہم صلاۃ کہتے ہیں یعنی عبادت، اس کا اصل صلاح یسلو سلین ہے. صلاح یسلا سلین یعنی وہ جلا یا آگ میں داخل ہوا، آگ میں بھونتا رہا. سلین کہتے ہیں آگ میں داخل ہونے کو، آگ میں جلنے کو، یا آگ میں بھونتے رہنے کو. تو
اس میں بھی ایک جلنے کا مفہوم ہے، اور اسی سے عبادت کا مفہوم اس طرح نکلا کہ بعض علماء کے نزدیک، ان سابق علماء کے نزدیک تو صلہ کہہ کر آگ سے دفاع کے معنی پیدا کر دیے۔ جب صلاح کو صلہ میں تبدیل کیا جائے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک ان معنوں میں شدت پیدا ہو جائے، یعنی باب تفعیل میں آ کر معنوں میں شدت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ پہلے معنی کی نفی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ان معانی کو دور کرنے والا باب ہے۔ تو گزشتہ علماء نے تو اس کا یہ مطلب لیا کہ صلاح کا مطلب ہے اس نے آگ کو اپنے سے دور کر دیا، یعنی نماز پڑھ کے عبادت کر کے جہنم کی آگ سے بچ گیا، یا دنیا میں جو بھی جلنے کے مواقع ہیں ان سے اس نے نجات پائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور مفہوم لیا ہے جو بہت ہی زیادہ شاندار، بہت زیادہ پاکیزہ اور حکیم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی آگ میں جلنا ہے اور شدت کے ساتھ جلنا ہے، یعنی جلنے کی نفی نہیں ہے بلکہ جلنے کے مضمون میں شدت پیدا ہوئی، اور فرمایا جس کے دل میں خدا کی محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے ہر دوسری آگ اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ محبت الہی کی آگ غالب آ جاتی ہے ہر دوسری آگ پر، اور اس میں جلنے کے بعد دوسری آگ بے معنی بھی دکھائی دینے لگتی ہے، اس کی حقیقت کی کوئی بات نہیں رہتی۔ تو صبر کے مفہوم، صبر کے ساتھ یہاں اس آیت میں جب بعد میں صلاۃ کا ذکر فرمایا تو بتایا کہ ہم جانتے ہیں کہ نفسیاتی لحاظ سے تم جلو گے، تمہیں لازماً جلنا ہے، ایک دکھ میں مبتلا ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پر ڈھکنا بند کر کے بیٹھ رہو اوپر، بلکہ یہ کہتے ہیں اس آگ کو محبت الہی کی آگ میں تبدیل کر دو۔ استعینوا، جس سے مدد مانگو گے، اگر محبت کے ساتھ اس سے مدد مانگو گے تو اس میں اور بھی زیادہ قوت پیدا ہو جائے گی۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ایک طرف واویلے کی بجائے دعا کا مضمون سکھا کر شدت کے ساتھ پکار کے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے سامان پیدا کروا دیے، دوسری طرف اس آگ کی نوعیت تبدیل کرنے کا گن سکھا دیا۔ اپنی جلن کو اللہ کی محبت کی آگ میں تبدیل کرتے رہو، اور اس کے نتیجے میں تمہاری استعانت میں بھی مزید قوت پیدا ہو جائے گی، اور تمہاری جلن میں لطف پیدا ہو جائے گا۔ بجائے اس کے کہ تم بیماریوں میں مبتلا ہو، تم تو شفا گھر بن جاؤ، تمہارا سینہ دوسروں کے لیے شفا پیدا کرنے کا موجب بن جائے گا۔ بس یہ ہے ایک مفہوم صبر، ایک تعلق صبر اور صلاۃ کے درمیان، اور یہ تینوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ باندھے جاتے ہیں۔ ایک اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ جن دنوں میں بھی مصائب کا زور ہو تم اپنی عبادتوں کو زیادہ بڑھاؤ، اور غم اور فکر تمہیں عبادتوں سے غافل کرنے والے نہ بنے بلکہ عبادتوں کی طرف متوجہ کرنے والے بنے۔ اس کی اس لیے بھی ضرورت ہے اس نصیحت کی، اور خاص طور پر یاد کرانے کی، کہ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں پر جب مصائب آتے ہیں یا امتحانوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں بجائے اس کے کہ نمازوں کو زیادہ کریں، اور بعض لوگ مجھے خط لکھتے ہیں کہ اب تو ہمارا نماز میں بھی دل نہیں لگتا، پہلے عادت تھی، اب ایسے غم پڑے ہیں کہ ہم بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں نماز کو، اب کوئی مزہ نہیں آتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہی وقت ہے نمازیں بڑھانے کا، یہی وقت ہے نمازوں میں زیادہ توجہ کرنے کا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ ہمیں تو جب بھی کوئی مشکل پڑے، کوئی مصیبت ہو، ہم دروازے بند کر لیتے ہیں اور نماز میں گریہ وزاری کر کے اپنے سارے بوجھ ہلکے کر لیتے ہیں۔ تو نماز میں انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ کا مضمون ہے کہ جب تمہارا غم بڑھے تو صبر کے ساتھ عبادت، جب خدا سے مدد مانگو تو عبادتوں کا معیار بھی بلند کرو اور عبادت میں زیادہ وقت گزارا کرو، اور عبادت میں کی جانے والی استعانت
زیادہ مفید ثابت ہوگی۔ اس کا یعنی استعانت سے بھی تعلق ہے کہ استعانت تم بغیر عبادت کے بھی کر سکتے ہو اور عبادت کے ساتھ بھی کر سکتے ہو۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنی استعانت جہاں تک ممکن ہو عبادت میں کیا کرو، اور عبادت میں جو تم خدا سے مدد مانگو گے وہ زیادہ مقبول ثابت ہوگی اور تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ صبر میں ایک اور بھی مضمون پایا جاتا ہے کہ صبر اکیلے کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے شعراء ہیں وہ غم گسار کی طلب کرتے ہیں، اور یہ خیال کر لینا کہ اکیلا انسان صبر کرتا رہے یہ ایک محض فرضی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر ہوتا نہیں اگر انسان تنہا ہو اور اکیلا ہو۔ ضرور چاہتا ہے کسی کو جتنا زیادہ دکھ میں مبتلا ہو اور صبر کے ساتھ کسی دکھ پر قائم رہنا چاہے، اتنا زیادہ وہ محتاج ہو جاتا ہے ذریعے کا، کسی مونس، کسی غمخوار کا۔ تو خدا تعالیٰ نے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ ان اللہ مع الصابرین، اگر تم ہم سے مدد مانگو گے اور عبادتوں کی طرف متوجہ ہوگے تو ہم یقین دلاتے ہیں اپنی مائیت کا، ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے، تم تنہا نہیں پاؤ گے اپنے آپ۔ اور خدا کی مائیت میں جس آسانی سے دکھ کر سکتے ہیں، کسی اور مائیت میں اس آسانی سے دکھ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے عقلاً بھی یہ بات درست ہے، ظاہر بات ہے، لیکن اس میں بہت ہی ایک پیار کا مضمون داخل ہو گیا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین کا ایک اور مطلب ہے، عموماً اس مطلب کی طرف توجہ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ مومنوں صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، صبر کرنے والے آخر کامیاب ہوں گے۔ یہ درست ہے کہ یہ مضمون لازماً اس آیت میں شامل ہے اور بظاہر اسی کی طرف توجہ دلائی گئی، لیکن میرے نزدیک اس میں پیار کا مضمون داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کیا غم ہے، اکیلے تو وقت نہیں کاٹو گے۔ اکیلے کاٹنے کے لیے کہا جائے تو پھر تمہارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم ایسی حالت میں تمہارے ساتھ رہا کریں گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ مضمون اس مضمون سے بلند ہے جو فرشتوں کی مائیت کا مضمون ایک اور آیت میں بیان ہوا ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فرشتے اترتے ہیں ایسے لوگوں پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس کا تعلق استقامت سے رکھا گیا ہے۔ یہاں صبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا وعدہ ہے، اور ہمیشہ جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں صبر کا مضمون آیا ہے وہاں خدا کی مائیت کے معنی بھی، اگر ہر جگہ نہیں تو بعض جگہ نمایاں طور پر بیان ہوئے ہیں، بعض جگہ اس معنی کا مضمون داخل ہے وہاں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ اور صبر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ مضامین ہیں، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ صبر کا پھل زیادہ بلند ہے محض استقامت کے پھل سے۔ استقامت میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی بے وفائی نہ کرے اور اپنے مقصد کو چھوڑے نہیں، لیکن صبر کے مضمون میں کچھ اور باتیں ایسی داخل ہو گئی ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل خود اپنے آپ کو قرار دیا، اور وہی پیار کا مضمون میرے نزدیک اس میں داخل ہے۔ اپنی آگ کو محبت الہی کی آگ میں تبدیل کرنا، اللہ کے پیار کی آگ کا بڑی قوت کے ساتھ بھڑک اٹھنا دل میں غموں کے بعد، اس کے نتیجے میں لازمی خدا کا اپنا آنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر غم محض مدد مانگنے کی ایک قوت بن جائیں تو اس کے نتیجے میں فرشتوں کا آنا کافی ہے، مدد کے لیے آئے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، فکر نہ کرو، تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے، تمہیں خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ لیکن اگر غموں کی آگ خالصتاً اللہ کی پیار کی آگ میں بھڑک اٹھے
تو اس کا جواب یہ ہے ہی نہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے یہاں بھی اور وہاں بھی، تم فکر نہ کرو. اس کا جواب یہ ہے کہ جس کی محبت میں تم اب جل رہے ہو وہ آگے ہے تمہارے پاس اور تمہارے ساتھ رہے گا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ صبر کے مضمون میں یہ آیت حرف آخر ہے. آخری اور سب سے بلند تر مقصد بھی بیان ہوا اور سب سے بہترین پھل جو صبر کے نتیجے میں انسان کو مل سکتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا. بس اس دور میں جس میں سے ہم گزر رہے ہیں ہمارے لیے یہ آیت ایک کافی آیت ثابت ہونی چاہیے. ہر وہ بات جو اس دور سے تعلق رکھنے والی ہمیں سکھانے کے لائق ہے قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں وہ سکھا رہی ہے. اس لیے یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن اگر اس وقت کے گزرنے کے بعد کے باوجود ہم نے اس آیت سے فائدہ نہ اٹھایا ہو تو بڑی بدقسمتی ہوگی. وقت گزرے گا اور فتح کے ساتھ گزرے گا، اس میں کوئی بھی شک نہیں. خدا کے وعدے لازمی پورے ہوں گے، مگر اس آیت میں جو وعدہ ہے وہ اور ہے. وہ یہ ہے کہ میں تمہارا بن جاؤں. اس وعدے کی تمنا کریں، اس مقصد کے حصول کی طرف متوجہ ہو کر یہ وقت گزارنے کی کوشش کریں کہ اس ابتلا میں سے جب ہم گزریں تو سب باتوں کا ماحصل آخری یہ ہو کہ خدا ہمارا ہو چکا اور ہمارے ساتھ رہنے والا بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائے.